نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو قربانی اور اس کے مسائل ہیں اور غالباً قربانی کے مسائل پر یہ تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ سنت ابراہیمی ہے جس کو اسلام نے زندہ رکھا اور مسلمان ہر سال جو ہے وہ قربانی سنت ابراہیمی کو زندہ رکھتے ہوئے ادا کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نماز ادا کیجئے اور قربانی ادا کیجئے. تفسیر مظری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے حضرت اکرمہ، حضرت عطا اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی سے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ کو عید کی نماز پڑھو اور اپنی قربانیاں کرو. فصلی لربک وانحر کا یہ معنی بیان کیا. اس پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے نماز عید کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ نماز عید واجب ہے اور اسی طرح قربانی کرنا بھی واجب ہے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے اور مالکی فقہا کے نزدیک جو ہے وہ 2 پوائنٹ آف ویو ہیں. ان کے 2 نقطہ نگاہ ہیں. ایک قول ہے کہ متاخرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قربانی کا ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہے اور متاخرین کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے. صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے اور یہی امام ربیع، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری اور امام لیث کا قول ہے. ان کا مسلک بھی یہی ہے. ان قربانی کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے. اب قربانی کے وجوب پر قرآن اور حدیث سے دلالت دیتے ہوئے امام سرخسی جن کا وصال جو ہے وہ 483 ہجری میں ہوا، 483 ہجری میں آپ جو ہے وہ وصال فرماتے ہیں. المبسوط اس کتاب میں آپ جو ہے وہ دلائل دیتے ہوئے قرآن مجید کی یہی آیت کریمہ نقل کرتے ہیں فصل لربک وانحر کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی نماز پڑھیے اور قربانی ادا کیجیے. امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس میں جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو امر ہے، اس سے جو ہے وہ وجوب ثابت ہوتا ہے. نماز عید اور جو قربانی ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں اور اس روایت کو ابن ماجہ میں نقل کیا گیا، تاریخ بغداد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا اور امام ہندی نے کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له سعة ولم يطهر فلا يقربن مصلانا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ جس شخص کے پاس گنجائش ہو، وسعت ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی ادا کرے، اور جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، کیونکہ اس نے گنجائش ہونے کے باوجود جو ہے وہ قربانی ادا نہیں کی۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ وعید ڈرایا گیا ہے۔ ایک ہوتی ہے خوشخبری، ایک ہوتی ہے وعید ڈرانا۔ اس میں آقا علیہ السلام نے ڈرایا ہے کہ اگر تم نے قربانی ادا نہیں کی تو پھر ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی جو ہے وہ قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ قربانی ادا کرنا جو ہے وہ کیا ہے، واجب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی یوم النحر ثم خطب، کہ آقا علیہ السلام نے قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز ادا کی اور پھر خطاب فرمایا، خطبہ دیتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ، کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کو ذبح کر لیا ہے وہ دوبارہ قربانی دے، وہ دوبارہ ذبح کرے۔ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں فَأَمَرَ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی دوبارہ کرو تم، کیونکہ نماز ادا کرنے سے پہلے تم نے قربانی دے دی ہے۔ تو یہ جو حکم دینا ہے امام سرخسی فرماتے ہیں اور پھر دوبارہ کرو یعنی اس کو قربانی کو دوبارہ دہراؤ، یہ بھی جو ہے وہ قربانی کو واجب کرتا ہے، یہ بھی واجب ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو روایت میں نے نقل کی ہے یہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا، یعنی متفق علیہ روایت ہے۔ ابن ماجہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، مسند احمد بن حنبل اور معجم الکبیر میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم تابعی ہیں، اجل تابعین میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی عمر فاروق کے جو بیٹے عبداللہ ہے ان سے پوچھا اور قربانی کے متعلق میں نے سوال کیا۔ اس روایت کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اور ابن ماجہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ سالت ابن عمر عن الضحایا اواجبۃ ہی، میں نے ان سے سوال کیا کیا قربانی کرنا جو ہے واجب ہے؟ ابن عمر سے سوال کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون من بعده وجرت به السنہ، آپ نے جواب میں فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اس کے بعد مسلمانوں نے قربانی کی اور اس کے ساتھ یہ سنت جاری ہے، یعنی یہ سنت جاریہ ہے، مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی جو ہے وہ قربانی کے واجب ہونے پر جو ہے وہ دلیل ہے، ایویڈنس ہے۔ حضرت محنب بن سلیم بیان کرتے ہیں اور اس روایت کو سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں نقل کیا گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کنا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ، کہ عرفہ کے مقام پر ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے وقوف کیا، وقوف عرفہ میں تھے ہم، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فقال ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، ہر گھر والے پر ہر سال جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے، ہر سال وہ قربانی کرے، ہر صاحب بیت پر، ہر گھر والے پر جو ہے وہ واجب ہے، لازم ہے۔ یہ ساری روایات جو ہے میں نے ایک قرآن مجید کی آیت اور قربانی کے وجوب پر جو میں نے روایات نقل کی ہیں، اس کے بعد اب میں ایک بہت بڑے امام، حنفی امام ہے، امام
ابو بکر جساس حنفی، انہوں نے احکام القرآن یعنی جو قرآن سے احکام ثابت ہوتے ہیں اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ میں دلائل کے طور پر قرآن مجید و آیات اس لیے لے کے آیا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ حنفی فقہ پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ امام کا حوالہ دے دیتے ہیں، بس یہ کیا ہوا امام، ہمیں جو ہے وہ قرآن اور سنت پہ چلنا چاہیے، تو یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہی اماموں نے جو ہے وہ فتاویٰ دی ہیں، اور امام ابو حنیفہ اجل تابعین میں سے ہیں۔ اکابر صحابہ سے آپ نے علم حاصل کیا، اکابر تابعین سے علم حاصل کیا۔ تو امام ابو بکر جساس حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان عاقل یعنی عقل مند، بالغ اور صاحب نصاب پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے، اور یہ قربانی جانور کے ذبح کرنے سے ادا ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ سو قربانی جو ہے وہ ہر صاحب نصاب بالغ مرد اور عورت پر جو ہے وہ واجب ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ عورت پہ نہیں ہے، بھئی عورت پہ کیوں نہیں ہے؟ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ آپ پیش نظر رکھیں، کیا ہمارے ہاں ہمارے خاندانوں میں عورتیں جو ان کے پاس زیور ہوتا ہے وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں، اور مرد بیچارہ غریب ہوتا ہے بعض دفعہ۔ اب عورت پر واجب ہے کہ وہ قربانی دے، اب اس کا خمیازہ بھی وہ شوہر کو بھگتنا پڑتا ہے، لیکن وہ واجب کس پر ہے؟ عورت پر ہے، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے، اور جو صاحب نصاب ہے وہ ادا کرے قربانی، اس پر لازم ہے۔ تو یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں جی وہ پھر کیا کریں، زیور بھیج کے ادا کر دیں، اتنی اماؤنٹ تو ان کے پاس ہے نا، تو پھر آ جا کے جہاں زور چلتا ہے وہیں میں ڈال دیتے ہیں، وہی شور سے لے کے جو وہ قربانی ادا کریں، لیکن واجب ضرور ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو نصاب ہونا ہے، یہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے جو ہے وہ اور اس کے صاحب نصاب ہونے میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جب آپ صاحب نصاب ہوں گے تو آپ کے اوپر پورا سال، قمری سال وہ گزرنا شرط ہے، یعنی ایک سال کا عرصہ گزرا ہوا ہو، اور وہ جو صاحب نصاب جو رقم ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ مالیت کی صورت میں ہو یا گولڈ سونے کی صورت میں ہو یا سلور چاندی کی صورت میں ہو، اور اس پہ سال جو ہے وہ گزرا ہوا ہو، تو پھر آپ پہ زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے، فرض ہے آپ پر۔ لیکن جو قربانی اور فطرانہ جو ادا کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، عید کے ایک دن قبل جو ہے آپ صاحب نصاب نہیں تھے، عید کے دن آپ کو اتنا پروفٹ آپ کا آگے بزنس سے کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ پہ اسی دن قربانی ادا کرنا واجب ہو گیا ہے، کیونکہ آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، آپ صاحب، اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، اس میں محض جو ہے وہ نصاب کا مالک ہونا جو ہے وہ کافی ہے۔ فقیہ اعظم حضرت علامہ مفتی محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاویٰ نعیمیہ میں نصاب کے حوالے سے آپ بیان کرتے ہیں کہ کتنا نصاب ہو تو قربانی کرنا جو ہے واجب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ضروریات زندگی سے زائد، یعنی ضروریات زندگی کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے تو یہ تو آپ کی ضروریات زندگی میں داخل ہے، سواری کے لیے آپ کو ضرورت ہے، ایک گھر ہے آپ کا، 2 گھر ہیں آپ کے اگر آپ کی ضرورت کے مطابق ہے، اور اسی طرح اور دیگر جو ضروریات ہیں کہ جس کے ساتھ آپ زندگی بسر کرتے ہیں، تو یہ ضروریات زندگی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے وہ 3 یا 4 گاڑیاں ہیں، ایک تو آپ اپنی جو ہے وہ ضرورت کے لیے رکھتے ہیں، لیکن باقی جو ہے وہ آپ نے بزنس کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ اب جو ہے وہ جو دوسری بزنس کے لیے رکھی ہوئی ہیں آپ نے، وہ ضروریات زندگی سے زائد ہیں،
اب اس سے جو ہے وہ پرافٹ جو آ رہا ہے، یا آپ کے پاس گھر ہے اور آپ نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں جس میں رہ رہے ہیں اس پہ نہیں، لیکن جو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں اس سے تو انکم آ رہی ہے، تو پھر آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ اب بات سمجھے، ضروریات زندگی سے زائد اگر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مالیت جو ہے وہ آپ کے پاس انکم ہے، روپیہ پیسہ ہے، تو آپ پہ قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ میں نے گھروں میں سن رہی ہے 30 40 تو نارمل بات ہے نا، اتنا سونا تو ہوتا ہے، ہم یو کے میں بیٹھے ہیں تو قربانی پھر بھی نہیں ہم دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور قربانی یاد رکھیے کہ ان عبادات میں سے ہے جن کے لیے شریعت نے دن بھی مقرر کی ہیں، صرف انہی دنوں میں قربانی ادا ہوئی ہے، نہیں کہ بعد میں دے دیں گے، نہیں، انہی دنوں میں۔ جیسے میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ حج کا رکن اعظم جو ہے وقوف عرفہ ہے، آپ نے وقوف عرفہ نہیں کیا، آپ کا حج نہیں ہے، وہ 9 ذی الحجہ کو ہے، 9 ذی الحجہ کو آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح قربانی کے لیے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کو ادا کرنا واجب ہے، یہ دن مقرر ہے، اور یہ صبح صادق سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ جہاں نماز عید جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے باقاعدہ طور پر، وہاں 10 ذی الحجہ کو نماز عید سے اگر پہلے قربانی کی تو پھر ادا نہیں ہوگی، لیکن جہاں ادا نہیں کی جاتی اور مسلمان ہے اور اس علاقے میں جو ہے وہ کوئی اہتمام اگر نہیں ہوتا تو وہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کے لیے ٹائم شروع ہو جاتا ہے، لیکن جہاں ہوتی ہے وہاں نماز عید کے بعد جو ہے وہ قربانی دے، وگرنہ قربانی نہیں ہے۔ اس پہ امام بخاری کی روایت کو میں نقل کرتا ہوں، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال ان اول ما نبدأ من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا، کہ جو سب سے پہلے ہم کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم عید کے روز جو ہے وہ نماز عید ادا کریں گے، پھر اس کے بعد ہم قربانی کریں گے، اور جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو حاصل کر لیا، اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، اس نے ہماری سنت پر عمل کیا۔ ومن نحر فانما هو لحم يقدم لاهل ليس من النسك في شيء، اور جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی ادا نہیں بلکہ وہ صرف ایک گوشت ہے۔ یا آقا علیہ السلام کی حکومت نہیں، اس نے صرف اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کی تیاری کی۔ اسی طرح 10 سے 12 کے درمیان جو راتیں ہیں، ان درمیانی راتوں میں جو قربانی ادا کرے، یعنی رات کو قربانی کرتا ہے اگر، تو فقہا بیان کرتے ہیں کہ قربانی تو ادا ہو جائے گی لیکن رات کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس نے مکروہ عمل کیا ہے۔ اب اس مکروہ عمل پہ دلیل کیا ہے؟ امام ہندی نے کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام طبرانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یضحى لیلا، کہ آقا علیہ السلام نے رات کو قربانی کرنے سے منع فرمایا کہ رات کو قربانی نہ کرو۔ 10 11 12 ذی الحجہ کو صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے، جو اس نے ترک واجب کیا ہے، اس وجہ سے وہ گناہگار ہوگا، اور ایام قربانی گزر جانے کے بعد اگر اس نے قربانی کی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یا اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس پہ جو ہے کچھ صدقہ کر دیتا ہوں، اس صدقے کا ثواب تو رب تعالیٰ اس کو دے دے گا، لیکن جو قربانی چھوڑی ہے اس کا گناہ ضرور اس پر رہے گا، کیونکہ وہ قربانی انہی ایام میں کرنا لازم ہے، اور اس کا کوئی کفارہ اور نعم البدل نہیں ہے۔
کہ بعد میں صدقہ دے کے جو ہے وہ اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے گا، نہیں، وہ قربانی کے ایام میں جانور کو ذبح کرنے سے ہی اس کا واجب ادا ہوگا، نہیں اگر کیا تو گناہگار ہوگا وہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اب اس میں دلیل دے رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام قربانی میں یعنی قربانی کے دنوں میں انسان کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانور کا خون بہانے یعنی قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور یہ قربانی کے دنوں میں ہے، اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے۔ وَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَلْيَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ اللَّهُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب لایا جائے گا تو اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور ذبح کے وقت قربانی کا خون ابھی زمین پر گرتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دیتا ہے، اس کو قبول فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت بیان کرنے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، اے مومنوں خوش دلی سے قربانی دیا کرو، اللہ اکبر، خوش دلی سے دیا کرو، یہ نہیں اوہ قربانی آ گئی اب یہ بھی واجب اتارنا پڑ گیا۔ آج ہے یعنی یہ حرص و لالچ ہے نا پیسے کی، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ انسان جو حرص رکھنے والا سمجھتا ہے میں ضائع کر رہا ہوں، ارے اے نادان تو ضائع نہیں کر رہا، تو بچا رہا ہے۔ اور امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اب میں جو ہے وہ امام سرخسی کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ ساری ایویڈنسز میں نے حدیث بھی نقل کی ہے نا۔ المقصود میں آپ نقل فرماتے ہیں کہ قربانی کا ادا کرنا صرف ایام نحر میں جائز ہے، اور ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک ایام نحر 3 دن ہے، اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام نحر 3 دن ہے، اور ان میں پہلا دن افضل ہے، ان میں پہلا دن افضل ہے، اس لیے جب تیسرے دن سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد قربانی جائز نہیں ہے۔ اب امام شافعی کے نزدیک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے۔ اب ہمارے نوجوان جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ جو اب انہیں پتا تو نہیں ہے کہ وہ شافعی ہے تو پھر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ ان کے پاس دلیل ہے، امام شافعی کے پاس بھی حدیث سے دلیل ہے، میں ان روایات کو نقل نہیں کر رہا، وہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، اور امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان کے شاگرد دے رہا ہوں۔ اگر کوئی شافعی ہے تو پھر تو وہ سنت میں عمل کر رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی جو ہے وہ جھگڑا نہیں، لیکن اگر آپ حنفی ہیں اور حنفی ہونے کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ جی چوتھے دن بھی جائز ہے، میں نے پڑھا ہے، ارے جاہل تو نے پڑھا کب ہے؟ احناف کے نزدیک تو 3 دن ہے، اور نہ صرف احناف کے نزدیک بلکہ امام نووی شافعی شرح صحیح مسلم میں آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک قربانی کرنا یوم نحر اور اس کے بعد جو 2 دن اس تک خاص ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بکثرت صحابہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ قربانی 3 دن ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام ثوری کا یہی مسلک ہے، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت انس بن مالک کا یہی مسلک ہے۔ تو احناف کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے 3 دن جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ اب 3 دن کے بعد جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آخری بات چونکہ ٹائم ہو چکا ہے لیکن قربانی کے حوالے سے جو ہے وہ میں اس بات کو کمپلیٹ کر دوں۔ امام نووی شافعی جو ہے وہ آگے لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دن قربانی کرنے والے کے لیے قربانی سے پہلے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے کی رخصت ہے، یعنی احناف کے نزدیک اور شوافی کے نزدیک کاٹ لیتا ہے تو اس کی انہوں نے رخصت دی ہے،
لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو منع بھی کیا گیا جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اس لیے یہ عمل کرنا جو ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے. کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس سے اس کو گناہ نہیں ہوگا، خلاف اولا ہے. یہی امام شافعی اور امام ابو حنیفہ ہے. اب اس پہ روایت میں نقل کرتا ہوں، صحیح مسلم میں روایت کو نقل کیا گیا ہے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخلت العاشرة واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عشرہ یعنی 10 دن ذی الحجہ کے شروع ہو جائیں تو تم میں سے کوئی شخص اگر قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے. بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.